اور اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا کہ یہ تو سب سے بڑی بات ہے. اللہ راضی ہو گئے، کہ اللہ راضی ہو گئے تو کیا ہوگا کہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، انفرادی ہو اجتماعی ہو، سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ اللہ راضی ہو گیا. یہ پہلی بات ہے، لا الہ الا اللہ. کہ من اصلح، بزرگوں نے فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کر دے گا. کتنی آسان بات ہے، کتنی آسان بات ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں تو اللہ ان کا اور مخلوق والا اور دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کر دے گا. حالات ہی بدل جائیں گے. ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات بدل جائیں گے. جو رکاوٹیں تھیں، جو دشواریاں تھیں، وہ پریشانیاں تھیں، وہ ختم ہو جائیں گی. حالات ٹھیک کر دیں گے، کیونکہ حالات کا بدلنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. حالات کون بدلے گا؟ کہ اللہ بدلیں گے. دن لمبے کون کرتا ہے؟ رات چھوٹی کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں. رات کو چھوٹا کر دیا، دن کو لمبا کر دیا، دن کو چھوٹا کر دیا، رات کو لمبا کر دیا. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ رات کو دن میں داخل کر دیا، دن لمبا ہو گیا. دن کو رات میں داخل کر دیا، رات لمبی ہو گئی. یہ کون کرتا ہے؟ کہ اللہ کرتا ہے. دوسرا، رات اور دن کو لمبا چھوٹا کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح جن مخلوق پر رات اور دن گزرتی ہے، یعنی انسان جن پر راتیں اور دن گزرتی ہے، ان کے حالات کو اچھا بنانا، ان کے حالات کو برا بنانا، ان کے حالات کو تنگ کرنا، ان کے حالات کو کھولنا، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس طرح رات اور دن کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے یہ بات کہی کہ اللہ رات چھوٹی کر دے، دن بڑا کر دے، دن چھوٹی کر دے. اس طرح جن پر یہ رات دن گزرتے ہیں ان کے حالات کا بھی اللہ کے ہاتھ میں معاملہ ہے. اللہ چاہیں گے تو حالات تنگ کر دیں گے، اللہ چاہیں گے تو حالات کھول دیں گے. خوشحال ہو گئے لوگ، اللہ چاہے حالات تنگ کر دیں، لوگوں کے حال برے ہو گئے. تو حالات کا پلٹنا، حالات کا بدلنا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. جیسے بچپنا ہوا، جوانی ہوئی، بڑھاپا ہوا، یہ حالات ہیں زندگی کے. یہ تین حالات ہر آدمی کی زندگی کے ہوتے ہیں. بچپنا ہوا، جوانی ہوئی اور بڑھاپا ہوا. تو بچپنا کہ وہ بھی قدرت سے آیا، جوانی کہ وہ بھی قدرت سے آئی، بڑھاپا کہ وہ بھی قدرت سے آیا. تو یہ بتایا اللہ نے کہ تم غور کرو، تمہاری اپنی زندگی پر اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں. بچپنا تمہاری مرضی سے نہیں آیا، جوانی تمہاری مرضی سے نہیں آئی اور بڑھاپا تمہاری مرضی سے نہیں آیا. تو کیسے آیا؟ کہ قدرت سے آیا. تو ایسے ہی تمام حالات اللہ کی قدرت سے ہے، کسی سے نہیں ہے. نظر آئے گا مالداروں کی طرف سے، حکومت والوں کی طرف سے، زمینداروں کے نہیں ہے. وہ تو صرف اللہ کی طرف سے ہے. جو کائنات اللہ نے بنائی ہے، زمین، آسمان، ہوا، پانی، ان تمام کائنات پر صرف اللہ کا قبضہ ہے اور کسی کا نہیں ہے. اس کائنات میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. ہاں، یہ پکی بات ہے. لوگ شور مچائیں، یوں کر لیں گے، یوں کا کچھ نہیں ہوگا. جو اللہ چاہے گا اس کی کائنات میں وہ ہوگا. کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، کوئی دوسرا مالک نہیں ہے، کوئی دوسرا متصرف نہیں ہے. اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. یہ مسئلہ ہے کہ خدا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی بادشاہت ہے. اس لیے دنیا آخرت اس کا ملک ہے، اس میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے، اسی سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ ہم کو سبق دیا ہے کہ تمہارا اللہ وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آدمی کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کی حیات اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی موت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی تندرستی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی بیماری اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں، آدمی بیمار ہو جاتا ہے. حضرت علی فرماتے تھے بیماری اچانک آتی ہے. بیماری کیسے آتی ہے؟ کہ بیماری اچانک آ گئی. کیوں؟ اللہ کی طرف سے ہے.
اچھا خاصا تندرست تھا، کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے اور اسباب کو ہمارے ہاتھ میں دیے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں کیا دیا ہے؟ اسباب دیے۔ میرے پاس زمین ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس ہتھیار ہے، میرے پاس اولاد ہے۔ تو اسباب بندوں کو دیے ہیں اور حالات اپنے پاس رکھے۔ ہاں، یہ قاعدے کی بات ہے۔ مال میرے پاس ہے، مثال کے طور پر کہ بھائی میرے پاس مال ہے، میرے پاس ہتھیار ہے، میرے پاس زمین ہے، ہاں، لیکن مال سے، اسباب سے، ہتھیار سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، اور جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ پکی بات ہے کہ پہلے اللہ کا ارادہ ہوگا، اوپر اللہ کا فیصلہ ہوگا، وہ یہاں ہوگا۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے فیصلے کے بغیر کوئی کچھ نہیں ہوگا، سب سے پہلا فیصلہ اول اللہ کا ہے۔ یہ ہم کو تعلیم دی ہے تاکہ لوگ اللہ کو نہ بھولیں کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا اور ہوگا وہ جو اللہ کرے گا۔ لوگوں کو اسباب دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بے بس ہو گیا، اب میں کیا کروں، میں نے تو دے دیا، ایسا نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرماتے تھے، یہ بات فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو داعی بنا کر بھیجا ہے، میں دعوت دینے والا ہوں، میں مبلغ ہوں، یہ فرمایا، یعنی بات پہنچانے والا ہوں اللہ کی طرف بلانے والا، اور جو بلانے سے آئیں گے ان کو تبلیغ کروں گا یا ان کو بات پہنچاؤں گا، یہ میرا کام ہے، بس آگے نہیں۔ تو آگے کیا کہ ہدایت کا دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دعوت دینا میرا کام ہے، بات پہنچانا میرا کام ہے، اور ہدایت دینا، یہ ہدایت تو اللہ دے گا، اگر اللہ ہدایت نہ دے تو نہیں ہوگا۔ ایسے ہی شیطان، فرمایا شیطان بری باتوں کو انسانوں کے سامنے مزین کر کے لاتا ہے، خوبصورت بنا کر لاتا ہے، بری چیزیں، بس اس کے کام اتنا ہی ہے کہ وہ برائیوں کو، خرابیوں کو مزین کر کے، خوبصورت بنا کر کے لا کر کے انسانوں کے سامنے رکھے گا، انسان اس میں پھنسے گا۔ تو فرماتے ہیں اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ برائیوں کو، بدیوں کو خوبصورت بنا کر انسانوں کو سامنے رکھو تاکہ وہ بہک جائیں۔ باقی بہکانا، گمراہ کرنا شیطان کے ہاتھ میں نہیں ہے، گمراہ کرنا شیطان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت دینا نبی کے ہاتھ میں نہیں، تو پھر کس کے ہاتھ میں؟ کہ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ تو بات آسان ہو گئی، بات آسان ہو گئی۔ ہاں، بولے شیطان کے ہاتھ میں گمراہ ہو کر ہو تو وہ تو سب کو گمراہ کرے، پھر اللہ کیا کرے گا؟ اور نبی کے ہاتھ میں ہدایت ہو، سب کو ہدایت ہوگا تو اللہ کیا کرے گا؟ کہ ایسا نہیں ہے، اللہ نے نبی کو ایک ذمہ داری دی ہے اور شیطان کو ایک موقع دیا ہے، ہاں، لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، یہ نہیں کہ شیطان جس کو چاہے گمراہ کرے، کیسا نہیں ہوگا، ہاں، اور نبی جس کو چاہے ہدایت ہوگا کیسا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ باتیں سمجھائی تاکہ ہماری زندگی کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے۔